مفتی طارق مسعود دیوبندی کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ کافی زیادہ وائرل ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب کے اندر، قرآن کی شان کے اندر اور صحابہ کرام کی شان کے اندر بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ اور یہ جو کلپ ہے یہ تقریباً 5 منٹ کا کلپ ہے، اور یہ در حقیقت 5 منٹ کا کلپ نہیں ہے، بلکہ یہ پونے 2 گھنٹے کا خطاب ہے جو مسجد کے اندر مفتی طارق مسعود دیوبندی نے کیا ہے۔ مفتی طارق مسعود دیوبندی کا جوکنگ کے اندر نہایت ہی دلچسپی ہے اور ان کا یہ محبوب ترین مشغلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک لطیفے بازی کے اندر اور چٹکلے بازی کے اندر کوئی حدود و قیود نہیں ہے کہ یہ سفر میں ہیں، حضر کے اندر ہیں، سامعین آگے جو ہے نا وہ مرد بیٹھے ہوئے ہیں یا باحیا عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یا جو ہے یہ مسجد میں ہے یا مسجد سے باہر ہیں۔ جس کا مفتی طارق مسعود دیوبندی نے اس ویڈیو میں سب سے زیادہ ارتکاب کیا ہے وہ ہے مسجد میں اعلانیہ طور پر مسجد میں جان بوجھ کر چٹکلے بازی کر کے لوگوں کو ہنسانا اور کہے لگوا کر مسجد کی بے ادبی کروانا ہے۔ اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اس پونے 2 گھنٹے کی گفتگو کے اندر مفتی طارق مسعود دیوبندی نے 60 مقامات کے اوپر تقریباً 60 جگہوں پر چٹکلے بازی کی، لطیفے بازی کی اور جوکنگ کی۔ اس کی وجہ سے لوگوں نے کہے لگائے، ہنسے نہیں۔ یہ 60 مقامات اس پونے 2 گھنٹے کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو گنوا رہا ہوں، جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس کی ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے بھی بیان کرتا ہوں کہ جس میں لوگوں کو اس دیوبندی مفتی نے، جوکر مفتی نے جو ہے نا وہ جوکنگ کی اور لطیفے اور چٹکلے سنائے، جس کی وجہ سے عوام نے مسجد میں بیٹھ کر، خانہ خدا میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ کہے لگائے اور مسجد کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ اور پھر یہ تقریباً جو 60 مقامات ہیں، ان 60 مقامات کے جو کلپس ہیں وہ ایک ویڈیو میں اگر ان کو بند کیا گیا تو ویڈیو کافی لمبی ہو سکتی ہے، اس لیے چند ایک مقامات بطور پروف کے آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ بقیہ ویڈیو جو پونے 2 گھنٹے کی ویڈیو ہے، اس کے اندر جس ٹائم کے اندر مفتی طارق مسعود دیوبندی نے جوکنگ کی ہے اس کا ٹائم میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ ان کو کس قدر جو ہے نا وہ محبت ہے مسجد کے اندر چٹکلے سنانے کی اور جگتیں مارنے کی اور جو ہے وہ لطیفے بازی کرنے کی اور معاذ اللہ لوگوں سے کہے لگوانے کی، مسجد کے بے ادبی کرنے کے حوالے سے یہ کس قدر جو ہے نا وہ بے باک ہیں۔ ہوٹل والے نے کہا کم بخت جب اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ رکھی کیوں؟ کہہ رہا رکھ کے غریب ہو گیا ہوں، کینیڈا کے پاسپورٹ بھی ہو اور وینکوور میں گھر بھی، بس یہی یہ کیا ہے کامیاب؟ یہ وہ ہے جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا دنیا کے۔ یہ وہی شادی ہے جس میں آپ کو بتایا شادی تو ہو جائے گی لیکن ہوتے ہی مر جاؤ گے، تو آپ بولو گے میں نے کرنا کیا ایسی شادی کا، ایسے کنوارا ہی بہتر ہوں گے نہیں ہوں۔ جاپان کو بھی الو بنا دیا، چائنا کو بھی الو بنایا، تو انڈا بورڈ پہ تو الو نہیں بنا یار، سمجھتے ہیں؟ آر یو ریلیکسنگ؟ میں بار بار کہتا ہوں نو آئی ایم سنجیت سنگھ، آئی ایم ناٹ ریلیکس۔ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا خیر کیوں؟ کہتے ہیں اس مسجد میں گھسو، تیرے باپ کے بیٹھنے کی جگہ، تیری ماں کے بیٹھنے کی جگہ، تیرے ماموں ایسے جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے تیرے باپ کے بیٹھنے کی جگہ۔ مجھے اس پہ اتنی ہنسی آئی نا، اینڈ میں آپ خوش ہو کے جاؤ گے انشاءاللہ۔ ایئر ہوسٹس جب بات کرتی ہے تو کتنا میٹھا لہجہ ہوتا ہے۔ ایمریٹس اور قطر کے بزنس کلاس میں سفر کرو، تمہیں اگر گھر میں عزت نہیں ہے نا تمہیں پتا چلے گا عزت ہوتی کیا ہے۔ حقیقت بتاؤں، ابھی تک ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں عزت، ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ جاؤ گے تمہیں پتا چلے گا عزت کسے کہتے ہیں۔ ایئر ہوسٹس تو دے رہی ہے عزت، مٹھاس، تھینک یو، بات پہ بلا وجہ کا تھینک یو، کوئی بات تھینک یو کی ہے بھی نہیں، بٹن ہم نے دبایا غلطی سے دب گیا، تھینک یو کون کہہ رہی ہے؟ بعض بھائی ہوتا ہے ہم سب نے بتی کا بٹن ہے نا، لائٹ جلانی ہے، وہ ایئر ہوسٹس کا بٹن دب گیا، وہ آ گئی، میں نے کہا بھائی میں تو لائٹ جلا رہا تھا، تھینک یو بھائی، کتنا برا لگتا۔ اب اس کو کہیں اور فٹ نہ کر دیں آپ کو۔ چنانچہ اس حوالے سے مفتی طارق مسعود دیوبندی نے جو بیان کیا ہے، بیان کی ٹائمنگ کے حوالے سے یہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جب بیان شروع کیا تو بیان شروع کرنے کے 3 منٹ اور 37 سیکنڈ کے اوپر مفتی طارق مسعود دیوبندی نے لوگوں سے کہا لگوایا، اور پھر 6 منٹ اور 12 سیکنڈ کے اوپر پھر کہے بلند ہوئے، اور پھر 6 منٹ 35 سیکنڈ کے اوپر پھر جو ہے نا وہ لطیفے بازی ہوئی اور مسجد کے اندر کہا بلند کیا گیا، اور پھر 7 منٹ اور 4 سیکنڈ کے اوپر پھر لوگوں نے مسجد میں بلند آواز سے کہا لگایا، اور پھر 8 منٹ اور 30 سیکنڈ کے اوپر مسجد کی بے ادبی کی گئی۔
اور پھر 14 منٹ اور 24 سیکنڈ کے اوپر مسجد کی بے ادبی کی گئی، اور پھر 19 منٹ اور 43 سیکنڈ کے اوپر جو ہے نا وہ جوکنگ ہوئی اور مسجد کے اندر قہقہے بلند ہوئے، اور پھر 22 منٹ اور 35 سیکنڈ کے اوپر پھر جو ہے نا مسجد میں لطیفے بازی ہوئی اور مسجد کے اندر لوگوں نے قہقہہ لگایا، اور پھر 22 منٹ اور 47 سیکنڈ کے اوپر اسی منٹ کے اندر دوبارہ لطیفے بازی ہوئی اور مسجد کی بے ادبی کی گئی، اور پھر 23 منٹ اور 54 سیکنڈ کے اوپر پھر جو ہے نا وہ مسجد کی بے ادبی ہوئی، اور پھر 24 منٹ اور 8 سیکنڈ کے اوپر پھر لطیفے بازی ہوئی اور چٹکلے بازی ہوئی اور مسجد کے اندر قہقہہ بلند کیا گیا، اور پھر 24 منٹ 33 سیکنڈ کے اوپر پھر جو ہے نا وہ مسجد کے اندر قہقہہ بلند ہوا، اور پھر 27 منٹ اور 53 سیکنڈ کے اوپر پھر جو ہے نا مسجد میں قہقہے بلند ہوئے، 28 منٹ اور 48 سیکنڈ کے اوپر پھر مسجد کی بے ادبی کی گئی، 29 منٹ اور 20 سیکنڈ کے اوپر پھر مفتی طارق مسعود دیوبندی نے جوکنگ کی اور لوگوں کو ہنسایا اور قہقہے لگوائے، اور پھر 29 منٹ اور 42 سیکنڈ کے اوپر پھر مسجد کی بے ادبی کی گئی، اور پھر 29 منٹ اور 51 سیکنڈ کے اوپر پھر جو ہے نا مسجد میں قہقہے بلند کیے گئے، 33 منٹ 29 سیکنڈ کے اوپر پھر مسجد کی بے ادبی کروائی گئی، 35 منٹ اور 34 سیکنڈ کے اوپر پھر جو ہے نا اس ویڈیو کے اندر مفتی طارق مسعود دیوبندی نے قہقہے بلند کروائے، اور پھر 35 منٹ 41 سیکنڈ کے اوپر، اور پھر 36 منٹ 5 سیکنڈ کے اوپر، اور پھر 36 منٹ 15 سیکنڈ کے اوپر، اور پھر 36 منٹ 22 سیکنڈ کے اوپر، اور پھر 36 منٹ 46 سیکنڈ کے اوپر، یعنی 1 منٹ کے اندر مفتی طارق مسعود دیوبندی نے 4 مرتبہ جو ہے نا وہ چٹکلے بازی کی اور لوگوں نے قہقہہ بلند کیا، اور پھر 37 منٹ 26 سیکنڈ کے اوپر، اور پھر 45 منٹ اور 46 سیکنڈ کے اوپر، 46 منٹ کے اوپر، اور پھر 46 منٹ 7 سیکنڈ کے اوپر، اور پھر 46 منٹ 27 سیکنڈ کے اوپر جو ہے نا وہ قہقہے بلند کروائے گئے، اور پھر 52 منٹ 11 سیکنڈ کے اوپر جو ہے نا مسجد کی بے ادبی کی گئی، اور پھر 55 منٹ 11 سیکنڈ کے اوپر جو ہے نا مسجد میں قہقہے بلند ہوئے، اور پھر 1 گھنٹہ 4 منٹ کے اوپر جو ہے نا مسجد کی بے ادبی ہوئی، اور پھر 1 گھنٹہ 4 منٹ اور 30 سیکنڈ کے اوپر چٹکلے بازی ہوئی، لوگوں نے قہقہہ بلند کیا، 1 گھنٹہ 7 منٹ اور 12 سیکنڈ کے اوپر مسجد کی بے ادبی ہوئی، 1 گھنٹہ 8 منٹ اور 15 سیکنڈ کے اوپر مسجد کی بے ادبی کروائی گئی، 1 گھنٹہ 9 منٹ اور 19 سیکنڈ کے اوپر، اور پھر 1 گھنٹہ 11 منٹ اور 42 سیکنڈ کے اوپر، اور پھر 1 گھنٹہ 11 منٹ 54 سیکنڈ کے اوپر جو ہے نا مسجد میں قہقہے بلند کیے گئے، 1 گھنٹہ 12 منٹ اور 10 سیکنڈ کے اوپر پھر قہقہے بلند ہوئے، 1 گھنٹہ 12 منٹ اور 41 سیکنڈ کے اوپر پھر قہقہے بلند کیے گئے، 1 گھنٹہ 14 منٹ اور 28 سیکنڈ کے اوپر پھر مسجد کی بے ادبی ہوئی اور تالیاں بھی بجائی گئیں، اور 1 گھنٹہ 14 منٹ اور 46 سیکنڈ کے اوپر، پھر 1 گھنٹہ 15 منٹ 50 سیکنڈ کے اوپر، پھر 1 گھنٹہ 16 منٹ اور 28 سیکنڈ کے اوپر، پھر 1 گھنٹہ پورے 17 منٹ کے اوپر مسجد کے اندر قہقہے بلند ہوئے، پھر 1 گھنٹہ 17 منٹ اور 2 سیکنڈ کے اوپر دوبارہ قہقہہ بلند ہوا، 1 گھنٹہ 18 منٹ اور 23 سیکنڈ، پھر 1 گھنٹہ 19 منٹ اور 10 سیکنڈ، پھر 1 گھنٹہ 24 منٹ اور 10 سیکنڈ کے اوپر پھر جو نا بلند آواز سے قہقہے لگائے گئے، پھر 1 گھنٹہ 23 منٹ اور 57 سیکنڈ کے اوپر، 1 گھنٹہ 32 منٹ اور 53 سیکنڈ کے اوپر، پھر 1 گھنٹہ 33 منٹ اور 12 سیکنڈ، پھر 1 گھنٹہ 33 منٹ اور 26 سیکنڈ کے اوپر دوبارہ قہقہے بلند کیے گئے، پھر 1 گھنٹہ 34 منٹ اور 31 سیکنڈ کے اوپر، پھر 1 گھنٹہ 35 منٹ اور 17 سیکنڈ کے اوپر، پھر 1 گھنٹہ 37 منٹ اور 38 سیکنڈ کے اوپر چٹکلے بازی اس دیوبندی مفتی نے کی اور لوگوں نے مسجد کے اندر بلند آواز سے قہقہے لگائے اور مسجد کا تقدس پامال کیا۔ پونے 2 گھنٹے کی صرف گفتگو ہے جس میں اس دیوبندی مفتی نے لوگوں کو ہنسا کر مسجد کی نہایت ہی بے ادبی کروائی اور معاذ اللہ جو ہے نا مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ بھائی مجھے بتائیں یہ کون سی دین کی خدمت ہے کہ جو چٹکلے بازی سنا کے جو دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ تقریباً آپ ایک بیان کے اندر جہاں 60 چٹکلے بازیاں کریں گے اور لوگوں کو مسجد کے اندر قہقہے لگوائیں گے تو آپ کس دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری زندگی کے اندر کبھی قہقہہ نہیں لگایا۔ آپ جو نا وہ باہر قہقہہ لگانا تو دور کی بات ہے، مسجد کے اندر لوگوں کو بٹھا کر اور دین کے نام پہ بٹھا کر جو نا ان کو قہقہے لگوا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں اور بدعات کو ایجاد کر رہے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے آداب کے حوالے سے جو احتیاطیں بیان فرمائی ہیں اور جو اس حوالے سے حدیث بیان فرمائی ہیں وہ آپ نے نہیں پڑھی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ادب کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ مسجد میں دنیا کی بات نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے چوپایا گھاس کو کھا جاتا ہے۔ کشف الخفا حدیث نمبر 1119 میں یہ لکھا ہو۔ اور پھر فرمایا مسجد کے اندر ہنسنا یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے، جامع صغیر کی حدیث نمبر 5231 ہے۔
اور فرمایا مسجد میں دنیاوی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کو اللہ سے کوئی کام نہیں ہے۔ یہ شعب الایمان کی حدیث نمبر 2962 ہے۔ اور پھر جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القہقہۃ من الشیطان والتبسم من اللہ، فرمایا قہقہہ شیطان کی طرف سے ہے اور تبسم اللہ کی طرف سے ہے۔ مفتی طارق مسعود دیوبندی نے معاذ اللہ شیطان کی اتباع کی ہے، اور شیطان کی طرف سے جو کام تھا وہ کروایا مسجد میں خانہ خدا میں، تبسم نہیں کروایا، حالانکہ تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ کہا تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ مفتی سب سے زیادہ کہ لگوانے کے اندر اور لگانے کے اندر ہی خوش رہتا ہے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ ربیع الاول شریف گزر رہا ہے، 12 ربیع الاول شریف گزرا ہے، اس کے اوپر بدعات کے فتوے لگاتے ہوئے اور دلیلیں مانگتے ہوئے یہ مفتی تھکا نہیں ہے کہ کس حدیث میں لکھا ہے میلاد منانا، کس حدیث میں فلاں کام لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں فلاں کام لکھا ہوا ہے۔ بھائی آج میں آپ سے جناب مطالبہ کر رہا ہوں، مجھے بتائیں کس حدیث میں کہ کا جواز لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ دین کے نام کے اوپر لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرو، مسجد کی بے ادبی کرواؤ اور لوگوں سے لگواؤ، اور قرآن و حدیث کی باتیں سنانے کے دوران جو نا وہ چٹکلے بازیاں کرو اور لوگوں سے لگوا کر مسجد اور ممبر و محراب کے تقدس کو پامال کرو۔ یہ آپ نے کہاں سے پڑھ لیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے؟ یہ ہے بدعت سیئہ۔ میلاد منانا بدعت سیئہ نہیں ہے، یہ ہے وہ بدعت سیئہ جو سنت کو مٹا رہی ہے، جس کی وجہ سے تبسم کی سنت ختم ہو رہی ہے، اور کہہ کی سنت کو آپ ایجاد کر رہے ہیں اور لوگوں کے درمیان پروموٹ کر رہے ہیں، اور مسجد کی جو تحقیر ہے وہ جو ہے نا وہ آپ کے عمل سے واضح ہو رہی ہے۔ لہٰذا مفتی طارق مسعود دیوبندی نے جو ممبر و محراب کا تقدس پامال کیا ہے، اس کی وجہ سے مفتی طارق مسعود دیوبندی پر اس عمل کی، اس کبھی فعل کی توبہ جو ہے نا وہ شرعاً ضروری ہے۔ لہٰذا مفتی طارق مسعود دیوبندی کو چاہیے کہ اس کبھی عمل کے اوپر، اس بدعت سیئہ کے ارتکاب کے اوپر خود بھی توبہ کریں اور جو حاضرین ہیں وہ بھی توبہ کریں، اور یہ اعلانیہ توبہ کریں، کیونکہ یہ جو انہوں نے مسجد کا اور ممبر و محراب کا تقدس پامال کیا ہے یہ اعلانیہ طور پہ کیا ہے، لہٰذا توبہ بھی ان کے اوپر اعلانیہ طور پہ ہی بنتی ہے۔